أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد نصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث سئل عن أكل لحم الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ من لحوم الإبل. معزز حاضرین، کل ہماری گفتگو ہوئی تھی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، اس پہ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو میں فقہا کے تینوں اقوال آپ کے سامنے لایا تھا. ایک قول یہ تھا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور تیسرا قول یہ تھا کہ شہوت سے اگر چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلا شہوت کے اگر چھوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو واضح بات یہ آئی تھی کہ وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. آج انشاءاللہ العزیز اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. کیا اونٹ کا گوشت کھانا نواقض وضو میں سے ہے؟ تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مسلم شریف کی روایت ہے جیسا کہ میں شروع میں پڑھا تھا، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے دریافت کیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم توضأ من لحوم الابل، ہاں تم اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا کر لو؟ وضو کر لو. تو اس روایت سے معلوم ہوا مسلم شریف کی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری ایک روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی. فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الابل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے گوشت سے متعلق پوچھا گیا. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توضؤوا منہا، تم اس سے کیا کرو؟ وضو کرو. وسئل عن لحوم الغنم، بکری کے گوشت سے متعلق سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتوضأ منہا، اس سے وضو نہیں کیا جاتا. یہ بھی روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. اس کے علاوہ ابن ماجہ وغیرہ میں اس کے شواہد بھی موجود ہیں. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. فرماتے ہیں کہ تم اونٹ کے گوشت سے وضو کرو اور بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو مت کرو، اور تم بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھو، اونٹ کے ریوڑ میں نماز مت پڑھو. تو یہ تیسری روایت ہے جو یہ واضح کر رہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک روایت اور ہے، وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ بھون کر کھائیں، چاہے وہ تل کر کھائیں، ابال کر کھائیں، کیسے بھی. مگر
یہ حکم اوائل شروع میں تھا، شروع میں تھا یہ حکم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوخ کر دیے۔ یہ حکم جو ہے شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ منسوخ سمجھتے نا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلیے اب یہ جو اونٹ کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بتائے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت حدیث میں خود ملتی ہے۔ دیکھیں شریعت میں کچھ عبادات سے متعلق حکمتیں اگر مل جائیں تو حدیث سے ان حکمتوں کو ہم واضح کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں علت حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، فیہا من القوۃ الشیطانیہ ما اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ انہا جن خلقت من جن۔ فرمایا کہ یہ جن ہے، جن سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ اونٹ۔ اونٹ اس کے اندر، یعنی روایت میں یہ ہے کہ یہ اس کے اندر غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ اونٹ کے اندر، اونٹ کی فطرت کیا ہے معلوم؟ اس کو غصہ بہت جلد آتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر شیطانیت ہے۔ کس کے اندر؟ اونٹ کے اندر۔ اب اس روایت سے ثابت کرتے ہوئے ابو داؤد نے کہا الغضب من الشیطان وان الشیطان من النار۔ غصہ کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے، اور شیطان جہنمی ہے، شیطان آگ میں سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ پانی بجھاتی ہے۔ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تم میں کا کوئی اگر غصے میں ہو تو کیا کرے؟ وضو کرے۔ تو دیکھیے حکمت اس حدیث کو لا کر جوڑتے ہیں کہ شیطانیہ مطلب یہ اونٹ کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے، غضب بہت ہوتا ہے، بہت جلد اونٹ جو ہے چڑ جاتا ہے، اس کو تھوڑی دیر آپ وقت پر کھانا نہیں دیں گے، بہت ہی احتیاط سے پالنا پڑتا ہے اونٹ کو، تو وہ بہت جلد اچانک رہتے کبھی شیطانی حرکت کرنے لگتا ہے اونٹ۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دل کی سختی یہ گوشت کھانے سے قسوۃ القلب اس کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر؟ اونٹ کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے حدیث میں حکم دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھائیں تو وضو کرو۔ فرماتے ہیں ایک روایت ہے فَأُكِلَ لَحْمَهَا يُورَثُ قُوَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ تَزُولُ بِمَا أُمِرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں علماء اکرام کہ اس کے اندر قوت شیطانی قوت ہوتی ہے جو پانی ڈالنے سے، وضو کرنے سے بجھ جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلظ وقسوۃ القلب فی الفدادین من اصحاب الابل وان السکینۃ من اہل الغنم۔ یہ اونٹ کے اندر سختی پن اونٹ کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے سکینت، سکون جو ہے اہل، یعنی کیا کہیں گے اس کو، چرواہا جو بکریوں کا چرواہا چراتے ہیں، بکریاں جو چراتے ہیں چرواہے لوگ، ان لوگوں کے اندر سکینت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ البتہ جو اونٹ کو چراتے ہیں ان کے اندر قسوۃ القلب ہوتا ہے۔ اصحاب الابل بولے تو اونٹ والے لوگوں کو دیکھیں گے بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں سخت مزاج؟ وہ اونٹ کو چراتے اونٹ کو پالتے ان کے اندر بھی مزاجی کیسی ہو جاتی ہے؟ سخت مزاجی آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حکمت جو انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء آئے وہ کیا کیے؟ بکریاں چرائے۔ کیوں؟ کیونکہ بکری کے اندر، بکری چرانے میں بہت صبر مطلوب ہے، ہمہ وقت جو ہے نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ نگرانی یہ کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی بکری اطراف و اکناف کسی کھیتی کو اجاڑ نہ دے، اس کی بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی کہیں بکری کو کہیں بھیڑیا نہ لے کر جائیں، یہ بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بکری ایک اگر چلے جائیں ایک طرف تو سب کی سب ڈوبتی ہوئی چلیں گی، اب کب کون سی بکری بیمار ہو جائے، دن بھر بڑی سختی سے نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اور تقریباً ہر نبی نے
بکری چلائی ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ بعد میں ان کے لیے جو بڑا اوپینین ہوتا ہے ان کے پاس، انبیاء کے پاس ایک چیلنج ہوتا ہے، امت تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا بیڑا رہتا ہے، اس کو بڑے صبر سے پار کرتے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر کرنے والے تھے، مصائب پر مشکلات پر بڑا صبر کیا۔ تو بہرحال اہل ابل جو ہیں، اونٹ چرانے والے، ان کے اندر سخت مزاجی ہوتی ہے، سخت مزاجی ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے ایک روایت میں ملتا ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تو ایک اونٹنی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رو کر کے شکایت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہوگی اس کی شکایت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو صحیح معنی میں کھانا پینا نہیں دیتے اور اس سے سخت کام کراتے ہو، اس اونٹنی سے سخت کام کراتے ہو۔ تو عموماً اونٹ چرانے والے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، مزاجی، سخت مزاجی ہوتی ہے۔ اسی لیے اونٹ کے متعلق خصوصاً یہ کہا گیا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ فعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ معزز حاضرین، نواقض وضو یعنی وہ چیزیں، وہ امور جن سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں کل ہماری گفتگو ہوئی تھی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی حکمتیں حدیث کی روشنی سے ہی میں نے پیش کی تھی کہ چونکہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کا گوشت جو حلال ہیں ان کو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب پہلے حکم تھا کہ ہر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم پہلے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے توضؤوا مما مست النار، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے کیا کرو، تم وضو کرو۔ آگ پر پکی ہوئی چیز اگر کھا لیں تو کیا کرو، وضو کرو۔ مگر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کا ناسخ حکم کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم، یعنی آپ کے آخری کاموں میں یہ کام تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو چھوڑ دینا، مطلب وضو نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل رہا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ حکم کیا ہے، ناسخ ہے۔ اگر کوئی بندہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سے اس کے علاوہ ہمارے لوگوں میں کچھ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے امور انجام دیں تو وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو میں نے ذکر کر دی، زیادہ گہری نیند سونے سے، ہاں اسی طرح سے ہوا کے خارج ہونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، اور سبیلین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، دو راستوں سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے لوگوں میں مشہور ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں سے پہلی چیز ہے دبا کر اگر کوئی زور سے قہقہا لگا کر کے ہنستے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، مگر وہ حدیث صراحتاً ضعیف ہے وہ حدیث، کیونکہ اس میں ایک راوی حدیث صحابی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سماع ثابت نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کس طرح سے ہے؟ فرماتے ہیں من ضحک ان یعید الوضوء والصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ گڑھا تھا، اس میں گر گئے،
تو صحابہ جو تھے سب کے سب ہنس دیے، زور سے قہقہا لگا کر کے ہنس دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنسے ہیں وہ وضو اور نماز دہرائیں۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحابہ کیوں ہنسیں گے؟ اور مسجد کے اندر ایسا کوئی گڑھا بھی نہیں تھا۔ اور تیسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں، منقطع روایت ہے یہ، جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا سماع ثابت ہونے کا ذکر ہے، مگر جو ہے دراصل ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یہ حدیث صراحتاً ضعیف ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بھی حدیث روایات میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ کہ عورتوں کو یعنی بیوی کو بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک لوگوں میں مشہور ہے، عام ہے۔ عورت کو بیوی کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حائضہ عورت اگر حیض سے ہو اس کو اگر چھو دیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ہے لوگوں میں مشہور، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بوسہ دینا ذکر ہے حدیثوں میں۔ آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة لم يتوضأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بوسہ دیا اور نماز کے لیے نکلے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بولتے نا آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا، نماز میں کھڑے ہو کر کے سجدے کے لیے گئے تو اور زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر کچھ ہی جگہ ہوتی تھی۔ یعنی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے، اگر کوئی آڑ میں سو رہا ہے تو وہ سجدہ گاہ جو ہے پیروں تک چلا جاتا ہے، بس مختصر سا گھر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا اگر سو گئے تو تھرڈ جو ہے ایسا ہی سو سکتا ہے، ایسا اگر دو لوگ سو گئے تو تھرڈ تیسرا جو ہے ایسے سو سکتا ہے، اس آڑ میں سو سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کے سوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تہجد کی گھر پر، اور میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جاتے تو میں اپنے پیر سکیڑ لیتی تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کا سر جو ہے میرے پیروں کو لگتا تھا، اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خراب نہیں ہوئی تو بھلا حیض کے ہونے سے چھونے سے وضو کہاں سے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو بوسہ دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے حائض عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی علماء کرام کی باتیں ہیں۔ کچھ روایت میں یہ تک بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد النبوی سے متصل تھے۔ اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ آج بھی دیکھیں آپ، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہ مسجد النبوی سے متصل ہے بالکل۔ تو آڑ میں کپڑا ہوتا تھا، آڑ میں دیوار بھی نہیں، کیا ہوتی تھی؟ کپڑا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں رات میں گم پائی تو میں تلاشنے لگی، پھر وہ کپڑے کے نیچے سے پردے کے نیچے ہاتھ ڈالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگے۔ آپ اس حال میں کہ سجدے کھڑے ہوئے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹچ ہوئے، مطلب آپ سجدے کے عالم میں تھے، مسجد النبوی کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما تھیں۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محض حائضہ عورت کو چھونے سے اور بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہم لوگوں میں مشہور و معروف ہے وہ یہ چیز ہے کہ خون، بدن سے خون کے نکل جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات
نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ آپ دیکھے ہوں گے کہ جہاد کے لیے جو صحابہ کرام جایا کرتے تھے لہو لہان ہوتے تھے، لہو لہان کے عالم میں کیا ہے، نماز پڑھی ہے۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے متعلق آتا ہے کہ کسی نے حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر چبا دیا تھا، تو اسی عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر زخمی ہوئے آپ، اس کے بعد مرض الموت میں، ایسی بیماری میں آئے جو موت کی بیماری تھی، کئی دن تک آپ بیمار رہے۔ تو بہرحال خون کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے قے کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر وضو کر لینا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعے قے کیے، قے کرنے کے بعد آپ کیا کیے، وضو کر لیے۔ روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اور روایت صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے، اسی طرح امام احمد، ابو داؤد، دارمی، دارقطنی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ قاء فتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قے کیے، پھر کیا کیے، وضو کیے۔ یہ حکم ضروری نہیں ہے، واجبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مستحب ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، من اصابہ قیء او ضعاف او قلس او مذی فلینصرف فلیتوضا، جو کوئی قے کیا یا مزی نکل گیا یا دیگر چیزیں، اس کی ناک پھوڑ گئی، اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، مگر یہ حکم کیا ہے، استحباب کے لیے ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے اس آدمی کے لیے جو قے کر لیا، اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، مگر اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے۔ ایک آخری چیز جو انشاءاللہ العزیز آج ہم اس عنوان کو ختم کریں گے، کلوز کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وضو کے سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے، ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے، ایک اصول یاد رکھنا ہے، فقہی قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین جو ہے شک کے ذریعے سے زائل ختم نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ وضو کے معاملے میں شک نہیں بلکہ یقین ہے، دراصل یقین پر ہم کیا کریں گے، عمل پیرا رہیں گے اور یقین پر چلیں گے۔ مثال کے طور پر دو مثالیں، وضو کرنے پر اور وضو کے ٹوٹنے پر، دونوں معاملات میں یقین ہوگا۔ مثال میں بولوں آپ کو، آپ نے وضو کیا کتنے بجے؟ 3 بجے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا۔ عصر کی نماز 4:15 بجے آپ آئے مسجد کے لیے، اب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میرا شاید وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ کیا ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ شک ہو رہا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، مگر آپ کو یقین ہے کہ آپ 3 بجے وضو کیے ہیں، تو ایسے عالم میں آپ یقین پر عمل کریں گے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو 3 بجے وضو ٹوٹنے کی خبر ہے، یقین ہے کہ 3 بجے جو ہے وضو ٹوٹ گیا، میں نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تھا یا ہوا خارج ہو گئی تھی، میرا وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کے لیے گیا تھا میں، وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پر 4:15 بجے آپ جماعت کے لیے آئے، آپ کو شک ہے کہ میں وضو کیا یا نہیں کیا، مگر یقین ہے کس بات پر؟ وضو کے ٹوٹنے پر یقین ہے۔ وضو کیا یا نہیں کیا، وضو کرنے یا نہ کرنے پر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو ایسی صورت میں آپ یقین پر عمل کریں گے کہ آپ وضو کر کے ہی مسجد کو آئیں گے۔ یہ ایک قاعدہ وضو کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اب آگے کے دروس میں وہ چیزیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے، پھر غسل کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آگے ہم اپنے عنوان کو، موضوع کو بڑھائیں گے کتاب الطہارہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء۔ معزز حاضرین، پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہ نواقض وضو سے متعلق تھا، یعنی وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے مکمل تفصیلات کے ساتھ، تقریباً تفصیلات کے ساتھ ہم جانیں۔ آج سے انشاءاللہ
وہ کون سے امور ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جن سے واجب ہو جاتا ہے وہ کون سے امور ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم غسل کا معنی دیکھیں گے۔ غسل غین کے پیش کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، اور ایک غین کے زبر کے ساتھ اگر معنی لیں گے تو ہم غسلا یا غسل و غسلن، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ غسل ایک ہے غسل، غسل نہانا، غسل کر لیا آپ مطلب نہا لیا آپ۔ غسل کا معنی آتا ہے دھونا، جیسے کپڑے دھلا جاتا ہے، ہاتھ دھلا جاتا ہے، پیر دھلا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں واشنگ مشین کو کہتے ہیں غسالہ، غین کے زبر کے ساتھ، وہ چیز جو دھلتی ہے۔ اب جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفصیلات بتاتے ہوئے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جائیں تو تم کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو۔ تو یہاں پر جنوبی سے مراد وہ حالت، وہ کیفیت جو ہم بستری کے بعد لاحق ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنوبی حالت، یا وہ حالت جو احتلام کے نکلنے سے لاحق ہوتی ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جنوبی حالت۔ جنوب کیوں کہا گیا اس حالت کو؟ کیونکہ انسان کے جسم سے جب منی خارج ہو جاتا ہے تو ایک ٹائرڈ پن، ایک ہلکا پن جو ہے باڈی کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو جنوبی حالت کہا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حدیث شریف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، منی نکلنے کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں آئی۔ پہلی بات یہ کہ کیا ہم بستری کریں گے تو منی نکلے گا تبھی جو ہے غسل واجب ہوئے گا، یا پھر منی نہیں بھی نکلے گا تو غسل واجب ہو جائے گا؟ ہاں، منی نکلنا یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے صرف ہم بستری کرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ منی نہ نکلے، گرچہ منی نہ نکلے۔ تو سب سے پہلے روایت میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس میں بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ منی اگر نکلے گی تبھی جو ہے غسل واجب ہوئے گا، صرف بیوی سے ملاقات کرنے پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ملاقات سے مراد کون سی ملاقات؟ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہی میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک حدیث جس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر پانی نکلے گا تو پانی ہی اس کو صاف کرے گا۔ یہ روایت منسوخ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مگر یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ناسخ منسوخ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، قرآن کریم کی ایک آیت منسوخ ہوتی ہے تو دوسری آیت ناسخ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ شروع اسلام میں حکم کوئی اور ہوتا ہے، پھر وہ حکم مٹا کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ حدیث میں بھی ایسا ہی معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہتے ہیں، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم کہتے ہیں کہ اب یہ حرام ہے، اب یہ کرنا جائز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے وقت، جنگ خیبر سے پہلے تک کیا تھا؟ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا جائز تھا، حلال تھا۔ جنگ خیبر سے پہلے تک نکاح لینا کی صورت یہ ہے جیسے ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق تینوں طلاق، طلاق رجعی، پھر جو ہے طلاق بائن، 3 طلاق ہونے کے بعد جو ہے عدت گزرنے کے بعد بیوی اور شوہر دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اب یہ چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتا، شوہر چاہ کر بھی نہیں مل سکتا بیوی سے، بیوی حرام ہے اس کے لیے، نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے نکاح جائز ہونے کی، پھر وہ بیوی کی، وہ عورت کی دوسرے کے ساتھ شادی ہونا، شادی ہو کر کے واقعی مسئلہ دونوں میں نہیں جمنا، واقعی
پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دینا، طلاق دینے کے بعد اب یہ پہلی بیوی پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ تو نکاح حلالہ میں کیا کرتے ہیں لوگ، جب پہلا طلاق ہو جاتا ہے، بیوی شوہر جب الگ ہو جاتے ہیں مکمل، الگ ہونے کے بعد اب دوبارہ اس سے ملنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیمپروری شادی کراتے ہیں ایک رات کے لیے۔ آج شادی کرے گا، ہم بستری کرے گا، صبح جو ہے طلاق دے دے گا، پھر یہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے گی۔ اس کو جو دوسرا مرتبہ جو نکاح ہوتا ہے نا ٹیمپروری، اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ۔ بات آ گئی تو میں ذکر کیا، چلیے ہم اپنے موضوع میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا پہلے الماء من الماء، پانی سے ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں صاف روایت یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ وہ فتویٰ مجھ سے لوگ بیان کرتے تھے، الماء من الماء ایسی رخصت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں دیا تھا، پھر ثم امرنا بالاغتسال بعدها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجرد دخول سے ہی غسل کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے ایک روایت یہ آئی کہ صرف غسل صرف پانی نکلنے سے نہیں، بلکہ جو ہے ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم بستری کی صورت کیا ہے؟ حدیث شریف ہمیں یہ بھی کہتی ہے۔ ہم بستری کی صورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب علیہ الغسل، جب تم میں سے کوئی اپنی عورت کے 4 حصوں کے درمیان بیٹھے، 4 حصے، 2 بازو اور 2 پیر، اس کے درمیان اگر تم میں سے کوئی بیٹھے پھر اس سے مباشرت کی کوشش کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ اس کو منی نہ بھی نکلا ہو تب بھی کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شرمگاہ دوسرے شرمگاہ سے مل جاتی ہے تو یہاں پر غسل واجب ہو گیا، گرچہ جو ہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق، عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہے، تو ایک آدمی آیا دوسرے آدمی سے دریافت کیا کہ وہ آدمی کا مسئلہ کیا ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور شرمگاہ سے شرمگاہ ملاتا بھی ہے، پھر وہ سست پڑ جاتا ہے، مطلب منی نہیں نکلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فوری سنتی ہیں، وہیں بیٹھی رہتی ہیں، سن کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انی لافعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل، بے شک میں اور یہ اسی طرح کرتے ہیں پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایسا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، بنا منی نکلے کے ہی ہم نے بھی کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو بات واضح ہوئی، کلیئر ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ منی نکلے یا نہ نکلے، اگر ہم بستری کے لیے ہم چلے جائیں بیوی کے پاس اور شرمگاہ کو لگ جائیں تو یہیں پر کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا۔ اور شریعت کا یہ حکم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ماجرا ہوا تھا جب اس کو واضح کرتی ہیں تو اس معاملے میں کسی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو اپنے علم میں لانا چاہیے اور اپنے علم میں رکھنا چاہیے۔ سعودی عرب کا بھی جو فتاوی کمیٹی ہے اس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، گرچہ جو ہے منی نہ نکلتی ہے، تو غسل جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب ملاقات کی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ
اور پھر گرچہ منی بھی نہ نکلتا ہو یا نکلے یا نہ نکلے ہم بستری ہو جائیں، تو شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے، کہ ہم بستری کے بعد جو غسل واجب ہے اس کی حکمت کیا ہے، شریعت میں اس طرح کا حکم کیوں آیا ہے؟ تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھیں شرعی امور میں ہمیں حکمت ملے یا نہ ملے، عبادات میں اس پر بارہا جو ہے گفتگو کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں، عبادات میں اب ہمیں کہا گیا کہ منی نکلنے پر غسل واجب ہے، ہمیں کہا گیا کہ ہوا خارج ہونے پر وضو واجب ہے، اب ہمیں حکمت، یہ عبادت تعبدی معاملہ ہے، تعبدی امر میں کسی کو قیاس کرنا یا کسی کا حکمت تلاشنا، اور اسی حکمت اگر ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو جو ہے اس امر کو، اس حکم کو بجا لانا، فالو نہ کرنا، یہ ہمارے شریعت، یہ منہج ہمارا نہیں ہے۔ حکمت ملے یا نہ ملے ہمیں کیا ہے، یہ حکم ہے تو اس پر فالو کریں گے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں بعض علماء اکرام نے حکمت ذکر کی ہے، اگر علماء اکرام ذکر کر دیتے ہیں فقہا تو بس اس کو سنیں، گرچہ ہمیں وہ حکمت محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اب یہ بس برائے کرم ایسے ہی ذکر کر دیے، ایک قیاس کے اجتہاد کے ذکر کر دیے، تو ہمیں وہ حکمت سوٹ کر رہی ہے، سوٹیبل ہے، یا ہمارا ذہن موافق ہے یا نہیں ہے، تب بھی جو ہے ہمیں اس امر کے مطابق اسی حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم بستری کے وقت پورے بدن کو دھلایا جاتا ہے، کیونکہ بدن میں ایک سستی، ایک کاہلی لاحق ہو جاتی ہے، اور حدث اصغر سے جو ہے صرف جسم کے اطراف کو دھلا جاتا ہے، اطراف ہے نا، یہ کارنر، یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں، یہ کارنر ہیں، پھر اسی طرح ادھر سے چہرہ کارنر ہے، پھر ادھر سے جو ہے پیر کارنر، یہ سب کارنرز ہیں۔ تو حدث اصغر میں کارنرز کو دھوتے ہیں، اطراف اعضاء کہتے ہیں اس کو، اطراف اعضاء کو دھلا جاتا ہے، اور حدث اکبر میں پورے جسم کو دھلا جاتا ہے، اس لیے کہ بدن کو دھونا اس لیے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے بدن سے جب منی نکل جائے، یا ہم بستری کی کوشش کر کے بھی منی نہ نکلیں، تو ایسی صورت میں بدن میں ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کسلان پن آ جاتا ہے، سستی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے بعد غسل کرنے سے آدمی ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وضو کا معاملہ بھی ایسے، وضو استنجا اگر چلے جائیں بندہ، یا پھر ہوا خارج ہو جائے، تو ایک طرح کا بدن میں ایک طرح کی گھناہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی وہ وضو کر لیں تو ایک دم ایکٹیو اور فریش ہو کر کے آدمی رہتا ہے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اور کون سے وہ امور ہیں جو غسل کو واجب کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو سیکھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب